حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ باری تعالیٰ مسجد کی یہ تعمیر کر رہے ہیں، یہ سب میرے زیر اثر ہیں، میرے مقید ہیں، اور اگر میں فوت ہو گیا اور ان کو پتہ چل گیا تو یہ بھاگ جائیں گے اور تعمیر بھی مکمل نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ کے حکم سے، رب تعالیٰ کی توفیق سے آپ چھڑی کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت کرتے مسجد اقصیٰ میں، جنات ارد گرد جو تھی وہ مسجد کو تعمیر کر رہے تھے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر بھی فرمایا، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم لاگو کر دیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، تو کسی نے بھی جنات کو ان کی موت کی خبر نہ دی۔ ایک تو رب تعالیٰ نے ان کا یہ رد کر دیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس غیب کا علم ہے، ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ اس میں بھی یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اس میں بڑی گفتگو کی اور ایک لمبے یہ موضوعات ہیں، لیکن مختصر ہمارا عقیدہ اہل اسلام کا یہی ہے، غیب کا علم صرف اور صرف ذاتی طور پر اللہ کے پاس ہے۔ رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے غیب کی خبریں عطا فرما دیتا ہے، اپنے بندوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے کسی بھی چیز کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ جو فرشتہ جب 120 دن 4 ماہ بچے کو پیٹ میں گزر جاتے ہیں تو رب تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اور فرشتہ آ کر اس کا رزق بھی لکھتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ دیتا ہے، حالانکہ فرشتے کو نہیں پتہ کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ کوئی بھی فرشتہ نہیں جانتا بذات خود کہ کسی بندے کو کتنا زندگی میں رزق ملے گا، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی قسمت میں وہ لکھ جاتا ہے، ابھی وہ 4 ماہ کا 120 دن کا ہے، ماں کے پیٹ میں فرشتہ لکھ جاتا ہے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ نیک بخت ہے یا یہ بد بخت ہے۔ تو اب فرشتے کو تو نہیں پتہ، لیکن فرشتے نے اللہ کے بتانے سے، اللہ کے حکم سے آ کر لکھ دیا، حالانکہ وہ وہاں نہ بھی لکھے، رب تعالیٰ کو تو اس بات کا علم ہے، لیکن یہ اس کی قدرت اور اس کا ایک نظام ہے کہ وہ فرشتے کے ذریعے سے سب کچھ اس کے جو قسمت میں ہوتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا نیک بخت ہونا، اس کا بد بخت ہونا، جنتی جہنمی ہونا، یہ رب تعالیٰ لکھوا دیتا ہے۔ تو اب فرشتے کو، فرشتوں کی جن کی ڈیوٹی ہے، آج تک اربوں لوگ دنیا میں آئے، ان کے نصیب لکھے، وہ جانتے ہیں اس کا یہ نصیب ہے، اس کا یہ نصیب ہے، تو اب وہ ان کا ذاتی علم نہیں ہے بلکہ ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کو اس کا بھی علم تھا، حضور کو اس کے بارے میں، اس غیب کے بارے میں بھی حضور کو پتہ تھا، تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ ہم بس بحثوں میں زیادہ الجھ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے کسی وڈیرے نے کہہ دیا کہ نہیں ہے تو میں نے کہنا نہیں ہے، اور کسی ہمارے وڈیرے نے کہہ دیا ہے تو ہم نے کہنا علم ہے، حالانکہ یہ باتیں بالکل واضح ہیں، قرآن شاہد ہے، احادیث شاہد ہیں، گواہ ہیں اس بات پر کہ رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے، غیب کی خبریں عطا فرما دیتا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا، وفات کا وقت آ گیا، آپ چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے اور آپ کی روح قبض ہو گئی۔ جنات کو پتہ نہیں چلا، ان کو پتہ تھا کہ ان کی پہلے سے عادت ہے، 6 ماہ 1 سال یہ کھڑے رہتے ہیں اور ایسے عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یہ روح کی جو غذا ہوتی ہے یہ اللہ کا ذکر ہوتی ہے، یہ انسان کے جسم کی غذا ہے، یہ جو پانی ہم پیتے ہیں، کھانا ہم کھاتے ہیں، یہ جسم کی غذا ہے، اور اللہ کا ذکر یہ روح کی غذا ہے۔ جو روح کو زیادہ غذا دیتا ہے اس کی روح زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور جو اس جسم کو زیادہ غذا دیتا ہے اس کا جسم زیادہ طاقتور، اور پھر اس کی خواہشات زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، اس کی خواہشات اس کی روح پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی قرآن پابندی سے پڑھوں گا، انشاءاللہ العزیز رمضان کے بعد بھی میں کوشش کروں گا تہجد کو ادا کرنے کی، میں باقی عبادات جس طرح رمضان میں دل جمی کے ساتھ اور شوق اور ذوق کے ساتھ میں عبادات کرتا رہا ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے،
کہ رمضان کے بعد وہ حالت سب کی وہ حالت نہیں رہتی۔ تو یہ کس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے جب جسم کو اس کی غذا زیادہ دی ہو اور روح کو اس کی غذا کم دی ہو تو پھر روح کمزور ہوتی ہے اور جسم طاقتور ہوتا ہے، خواہشات زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ اور جب اس جسم کو اس کی غذا پوری دی جائے، صرف ضرورت کی دی جائے، اضافی نہ دی جائے، اور روح کو اضافی ڈوز دیے جائیں، روح کو اضافی غذا دی جائے اللہ کے ذکر کی، تو پھر روح طاقتور ہوتی ہے۔ پھر نفس انسان کا وہ رمضان کے علاوہ بھی اسے برائی کی طرف مائل نہیں کر پاتا، اور جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اتنے سال اور اتنا عرصہ، اتنے مہینے بھی کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی روح اتنی مضبوط تھی، جسم وہ سٹل رہتا، کھڑا رہتا ایک جگہ، اور روح کو اس کی غذا ملتی رہتی تو انسان کی نبض بھی چلتی رہتی، انسان کی روح بھی اس کے جسم میں قائم رہتی۔ اب 9 ماہ کا عرصہ جب پورا ہوا اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر جنات کے ذریعے سے پوری ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، گر گئے آپ۔ جنات نے دیکھا کہ یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے آپ کا عصا دیکھا، عصا جو تھا وہ 2 حصے ہو گیا، یعنی عصا اس کو دیمک نے کھا کھا کر اس کو ختم کر دیا، اور آپ کا جب وہ بوجھ برداشت، وہ چھڑی وہ سٹیک نہ کر سکی، وہ عصا نہ کر سکا تو وہ ٹوٹ گیا، جس کے سہارے پر آپ کھڑے ہوئے تھے تو آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ اب انہوں نے جنات نے یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ کب سے ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوت ہونے کے باوجود بھی ہم ان کی فرما برداری میں لگے ہوئے، ہم تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس غیب کا علم ہے لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ جنات انہوں نے اسی طرح کی ایک چھڑی بنائی، دیمک لی اور اس چھڑی کو لگا دی، اور دیکھتے رہے کہ کتنے عرصے میں ایک دیمک اس چھڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو 9 ماہ کے عرصے میں اس دیمک نے چھڑی کو کھا لیا۔ تو پھر ان کو پتہ چلا، رب تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا، اِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهَا، ہاں وہ جو زمین کا ایک کیڑا ہے، دیمک ہے، اس نے ان کا عصا کھا لیا۔ فَلَمَّا خَرَّ، جب زمین پر گر گئے حضرت سلیمان علیہ السلام، تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو تب جنات کو معلوم ہوا کہ اگر ہمیں غیب پتہ ہوتا تو ہم عذاب میں کیوں رہتے، ہمیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم تابع ہیں، اور کون آزادی نہیں چاہتا، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہم آزاد ہو جاتے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا ان کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا، ہم یہی سمجھتے رہے یہ کھڑے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو یہ شان عطا فرمائی، اور پھر اس میں اللہ کے نبیوں کا جو معجزے ہیں ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے، کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے، 9 ماہ کے عرصے میں بالفرض سردی بھی ہو تو 9 ماہ کے عرصے میں گرمی آ جاتی ہے، اگر گرمی ہو تو سردی آ جاتی ہے، یعنی 9 ماہ کے عرصے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی موسم رہے، سوائے چند ایک ممالک کے کہ جہاں پر زیادہ عرصہ سردی رہتی ہے۔ لیکن یہ جہاں کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے بیت المقدس کا، مسجد اقصیٰ کا، تو وہاں پر تقریباً ہماری طرح ہی گرم اور سرد موسم آتے ہیں، اور صحرا بھی ہے، وہاں تپش بھی ہوتی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام 9 ماہ کھڑے رہے وفات کی حالت میں۔ آج یہاں پر کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے اس موسم میں تو فوراً ہمارے ہاں 8-10 گھنٹے کا جو جنازے تک کا وقفہ ہوتا ہے، ہم برف کے بلاگ منگواتے ہیں تاکہ اس کے ارد گرد ذرا ٹھنڈک رہے اور میت جو ہے وہ خراب ہونا نہ شروع ہو جائے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اگر رب تعالیٰ نے انسان کے جسم میں یہ تبدیلی نہ رکھی ہو تو کئی بندے ایسے ہوں کہ وہ اپنے جو مردہ عزیز ہے اس کو دفن نہ کریں کہ میں نے اس کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے۔ اور گجرانوالہ کا ایک واقعہ بھی وہ سنا اور خود بندے نے اس نے بیان کیا کہ بعض بندے ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کی خیالی جو بازار ہے وہاں پر
اپنے والد صاحب کی تقریباً 1 سال ویت گھر میں رکھی، اور گھر میں اے سی کا، برف کا انہوں نے انتظام رکھا تاکہ سال تک وہ خراب نہ ہو، لیکن یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب بندے کی روح جسم سے نکل گئی اور صرف یہ جسم اور گوشت پوست باقی رہ گیا تو اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس کو سپرد خاک کر دیا جائے۔ اب روح کے رب تعالیٰ کے معاملات ہیں، وہ عالم برزخ میں ہوتی ہے، رب جانتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، تو جسم کو جتنا مرضی ہم سنبھال لیں، معاملہ اصل جو ہوتا ہے وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہندوؤں کی روحوں کو ان کی جسموں کو جلا دیا جاتا ہے، کوئی بندہ سمندر کے اندر ڈوب کر مر جاتا ہے، پانی کے اندر اس کا جسم گل کر ختم ہو جاتا ہے، یا مچھلی کھا کر اس کے فضلات میں وہ نکل جائے، تو کیا اس بندے سے حساب نہیں ہوگا؟ اصل جو تعلق، جو معاملات ہیں وہ انسان کی روح کے ساتھ ہیں۔ روح کو موت نہیں آتی، انسان کے جسم کو موت آتی ہے۔ اور زندگی اور موت میں فرق یہ ہے کہ جب روح اس جسم میں رہتی ہے تو بندہ زندہ ہے، جب روح اس جسم سے جدا ہو جاتی ہے، اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو بندہ اس کو مردہ شمار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہتے ہیں، کہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے، کہ اس صورت میں بھی انسان کی جو روح ہوتی ہے اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور جہاں جہاں وہ سیر کر کے آتی ہے، ہم جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو ہم یاد کرتے ہیں کہ رات کو تو میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ وہ دراصل انسان کی روح رات کو جب گشت کرتی ہے تو اس کو صبح اٹھتے بعض کو یاد ہوتا ہے کہ میں نے رات کو کیا دیکھا، اور بعض کو یاد نہیں ہوتا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا جسم زمین پر آ گیا، 9 ماہ تک حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کی حالت میں کھڑے رہے، لیکن نہ تو آپ کا جسم مبارک گلا، نہ کوئی جسم اقدس سے بدبو آئی۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیمک نہ کھاتی تو وہ جتنے سال چاہتے وہاں پر کھڑے رہتے، لیکن دیمک کو اللہ نے حکم دیا، کیونکہ رب تعالیٰ جانتا تھا کہ مسجد اقصیٰ کا کتنا کام باقی رہ گیا ہے، تو اتنے عرصے میں وہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لے آئے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اتنا عرصہ ہو گیا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو اگر باہر کی ہوا، یہ جو آب و ہوا ہے، اس میں رب تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ یہ کسی بھی صاف ستھری چیز کو بچنے نہیں دیتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیکنگ، کوئی چیز آپ پیک شدہ چیز لیں تو اوپر لکھا ہوگا سورج کی روشنی سے بچا کے رکھیں۔ یہ بھی لکھا ہوگا اس کو ہوا سے، وہ ہوا اور ایئر ٹائٹ ہوتی ہے وہ، کہ اس میں ہوا نہیں جا سکتی، کیونکہ ہوا جب کسی چیز کو، تازہ چیز کو لگتی ہے تو وہ اس کو خراب کر دیتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قبر میں تو انسان کا جسم بالکل ڈھکا ہوتا ہے، نہ آب و ہوا دنیا کی وہاں جاتی ہے، وہاں کا سسٹم علیحدہ ہوتا ہے۔ تو جو 9 ماہ جن کا جسم باہر کی آب و ہوا خراب نہ کر سکی، تو قبر میں بھی رب تعالیٰ ان کے جسموں کو محفوظ رکھتا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی اسی زمین کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جسم کو کھا جانا ہے، اور یہ جو کچھ بھی کرتی ہے اللہ کے حکم سے ہی کرتی ہے۔ آگ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تیرا کام ہے جلا دینا، لیکن جب اسی آگ کو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے میرے خلیل کو نہیں جلانا، وہ آگ نہیں جلاتی۔ ہر چیز کا جو عمل ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زمین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو نہ کھائیں۔ اللہ کے انبیاء زندہ ہوتے ہیں، ان کو قبر میں رزق دیا جاتا ہے، اور وہ کیفیت کیا ہوتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔